बड़ा दिलचस्प अंदाज है और इस मुआशरे में इस तरह का हो रहा है, इसको इन्होंने बयान किया है। तो पहले तो ये कि जिसको वक्त दिया उसको वादा किया कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा पहले, तो अब पहले ही उसके पास जाना है। अगर बीच में कोई टकर गया तो उसको मतलब यानी कि नहीं लेना, पहले उसके पास जाए। और अब ज़बा करके फिर चले जाते हैं दूसरे के पास, फिर इधर थोड़ा वो खाल को थोड़ा छीलते हैं, फिर इधर निकल गए, या कोई बच्चा लगा दिया वो आहिस्ता आहिस्ता खाल को छलनी बना रहा है। तो इस तरह भी लटका देते हैं बाज कसाब, और इस तरह लोग बड़ा बुरा भला बोलते हैं कसाबों से, मतलब बदसन होते हैं। तो ये यार इस तरह नहीं करना। एक जानवर का मुकम्मल मतलब काम हो जाए फिर दूसरी जगह जाए, या असल मालिक से इजाजत ले ले कि मैं यूं करूंगा, पहले से बात कर ले कि मैं 3 जानवर इकट्ठे करूंगा, थोड़े थोड़े फासले पर मुझे जाना होगा। तो सर आप बोले यार फिर तो ये देगा नहीं, इसका मतलब आपको पहले उसका काम करना है, नहीं देगा इसका मतलब आप धोखा करेंगे उसके साथ कि मैं आपका कर दूंगा। तो एक तो ये करना है, और दूसरा इसमें एक बदगुमानी की भी तालीम है। बदगुमानी बल्कि तोहमत भी कहा जा सकता है कि एक फिक्स कसाब के लिए उसने कहा और लेट कर दिया, तो उसको कोई तगड़ा गाहक आ गया होगा हाथ में, ये वहां चला गया होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हर फर्द के लिए, किसी मखसूस फर्द के लिए कि ये वहां चला गया होगा, कोई तगड़ा माल आ गया होगा, ये बदगुमानी है, ऐसा ना कहा जाए। जनरल के भाई इस तरह ये लोग कर रहे होते हैं, एक जनरल बात और चीज है, लेकिन हर फर्द ऐसा करता है ये जरूरी नहीं है। और दूसरा, अनाड़ी कसाब से काम करवाना, अनाड़ी से करवाना नहीं चाहिए और अनाड़ी को करना भी नहीं चाहिए। पहले अनाड़ी जो हो, जो पूरा नहीं जानते काम, इनको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे स्लॉटर हाउस में जाकर तरबियत करें अपनी। फिर क्योंकि ये खाली गोश्त ही का खाना खराब नहीं करते, ये खाल का भी सत्यानाश कर देते हैं। खाल में अगर सुराख पड़ गया, जो टक लग गया, तो फिर खाल की कीमत में फर्क आ जाता है, खाल खराब हो जाती है। इसलिए मतलब ये लोग खाल भी काट लेते हैं, गोश्त छोड़ देते हैं खाल में, हड्डियां तोड़ नहीं पाते बेचारे, इनके औजार इनका साथ नहीं देते, इनको औजार इस्तेमाल करना ही नहीं आता। ये छुरी भी उस पे मशीन पे लगवाते हैं, ये मशीन पे जो माहिरीन होते हैं मशीन में नहीं लगवाते, वो सान पे रगड़ते हैं, पत्थर पे रगड़ते हैं। और इनको पता होता है कि जैसे इधर 50 बार रगड़ा छुरी को, इधर भी 50 बार ही रगड़ना है, तो ये धार जो है ना ये इक्वल रहेगी, सेट रहेगी ना। इधर 100 बार रगड़ा, इधर 10 बार रगड़ा तो तिरछी हो जाएगी धार। तो ये सब मतलब हर चीज को सीखना पड़ता है। तो ये माहिरीन जो होते हैं ना, ये सीखे भी होते हैं। तो माहिर ना बने जब तक करे नहीं काम, और थोड़े पैसे बचाने के लिए माहिरीन पैसे मांगते हैं। तो हर काम की उजरत होती है ना, वो दिन ये ईद के कमाने के होते हैं इनके, तो पैसे तो मांगते ही है। लेकिन ये जो माहिर नहीं होते वो आपका ज्यादा नुकसान करते हैं, टाइम ज्यादा लगाएंगे। जो इनसे बेचारों से वो रस्सी नहीं कटती तो गर्दन क्या काटेंगे, ये बराबर इनकी छुरी बाजुवत काम नहीं करती। जानवर भी बाजुका छूट के भागता है, लाते उछालता है, और ये काबू नहीं कर पाते बाजुका। तो एक नुकसान ये तमाशा बनता है, बाजुका ये कर नहीं पाते। अच्छा, दूसरा ये कि गोश्त को नुकसान, तो ये भी कोई नुकसान कम नहीं है। अच्छा, खाल का नुकसान, ये हमारे मुल्क के ज़रिए मुबादला को नुकसान पहुंचता है इससे, और माली तौर पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ये अगर पाकिस्तान की बात है तो कई मुल्कों में ऐसा भी है, बाज़ मुल्कों में, कि वहाँ खाल का कोई इस्तेमाल नहीं, फेंक दी जाती है। वो अलग बात है कि वो टुकड़े टुकड़े करके भी छील के निकाल दिए, और वहाँ प्रोसेसिंग का निज़ाम नहीं होता। हमारे मुल्क में तो है, कई ममालिक में प्रोसेसिंग का निज़ाम है, और खालें बाकायदा इसकी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह मतलब ये कि अब फिर दुम को जो है ना वो काट के चमड़े समेत फेंक देते हैं, ये माहिरीन भी करते हैं, ये नहीं करना होता। कि इस तरह मतलब ये कि इन बेचारों को पता नहीं होता जो कुर्बानी करवाते हैं, लेकिन ये इससे खाल की कीमत में कमी आ जाती है। गोश्त जो है इसके अंदर
ہوتا ہے جو یہی لوگ عام دنوں میں وزن سے بیچتے ہیں، یہ سب سمجھ سکتے ہیں جو اس فیلڈ کے یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھینکنا یہ اسراف ہو جائے گا اور گناہ کا کام ہو جائے گا۔ تو جس طرح اپنے گوشت کی آپ حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس قربانی کے جانور کی حفاظت کرنی ہے، اس کے گوشت کی حفاظت کرنی ہے، تو رائے خدا میں ذبح کیا ہوا ہے، یہ متبرک ہے، تبرک ہے۔ ہم جیسے گوشت پاک کی نیاز چومتے ہیں، تبرک، یہ اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے۔ گوشت پاک کی نیاز ہم نے ایک افضل کام کیا، مستحب کام کیا، یہ تو ایک واجب ادا کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، تو قربانی کے ذریعے تو اس کی اہمیت کم نہیں ہے اس گوشت کی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بھی کھال میں معمول سے زیادہ، روٹین سے زیادہ لگا رہنا، چھوڑ دینا، یہ ماہرین بھی کرتے ہیں، یہ ان کو بھی نہیں کرنا۔ ٹک ماہرین بھی لگاتے ہیں، ان کو نہیں لگانا، یہ بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، ان کو ٹیکنیک ساری پتہ ہوتی ہے، لیکن جلدی میں یار کچھ نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا یار، جو واقعی کٹواتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ اپنے جانور کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں، اور یہ رائے خدا میں جو جانور ذبح ہوا اس کا کیا حلیہ بنا رہے ہیں ہم، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ تو ماہر ہو غیر ماہر ہو، سب کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ غیر ماہر کو تو اس کام میں ہاتھ ڈالنا بھی نہیں چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ اس کے کام سے نقصان ہوتا ہے، اور قربانی کروانے والوں کو بھی 2 پیسے زیادہ دیں۔ اب یار ہزاروں روپے کا جانور لیا ہے، اب تو لاکھوں میں جانور چل رہے ہیں، اب یار 150 500 1000 بچانے کے لیے آپ نے یار کسی حوالے کر دیا، وہ کنڈا کر دے گا یار، اور صبح سے شام تک لگا رہے گا ایک جانور پر، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ ماہرین، اور پہلے سے اگر ان سے ترکیب بنا لیں، یار پیسے زیادہ مانگتے ہیں پہلے سے، لیکن چیز بھی تو اچھی ہوگی نا یار، کام بھی اچھا ہوگا، تو جو ماہرین ہیں ان کو واقعی بعض علاقوں میں فرصت نہیں ہوتی، ان کو پہلے سے اتنی بکنگ ہو جاتی ان کی، بے شک بکنگ ہو جائے پہلے سے، کام صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح احتیاطیں کرنی ہے۔ پھر یہ کہ کھال سری مانگ لینا، اگر ایسا کرتے ہیں پائے مانگ لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا اپنے لیے گول بوٹی نکال لیتے ہیں، یہ تو خیر اس نے تو بتایا کہ میں نے اپنے لیے رکھے، یہ باقاعدہ ٹوکری میں سرکا لیتے ہیں، اپنی ٹوکری ہوتی ہے نا سائڈ میں، چھچڑا نکالیں گے، وہ چھچڑے کے نام پر اس میں چربی جا رہی ہوتی ہے، یہ اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، یہ ٹوکری میں آگ ڈال رہے ہوتے ہیں، چربی نہیں ڈال رہے ہوتے، یہ بوٹا نہیں، بہترین بوٹا جو ہوتا ہے نا جانور کا، ان کو پتا ہوتا ہے، تو یہ بوٹا بہترین گول ران کا نکالیں گے، گول گول، یہ ٹوکری میں سرکائیں گے، بہت بڑا انگار آئی ہے، اور یہ چپ چاپ لے جائیں گے۔ یا تھوڑا بہت اگر آدھا اودا شریف آدمی ہے تو وہ کیا کہے گا، یہ میں نے لے لیا، جیسے اس نے کہا نا آپ بانٹو گے تو صحیح، یہ میں نے لے لیا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بغیر اجازت شرعی سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آدمی مروت میں بولے گا کہ ہاں رکھ لو، اس کو کیا پتا کہ آپ نے اس جانور کا سب سے بہترین حصہ دبوچا ہے، اور یہ آپ نے بقرعید کے بعد اس کا قیمہ بنا کر یا بہرحال اپنے طور پر اس کو ترکیب بنانا ہے یا ہوٹل میں سپلائی کرنا ہے، اس کو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا، تو وہ مروت میں ہاں بول دے گا، تو یہ مروت میں ہاں بولنا کافی نہیں ہوگا، تو اس لیے مہربانی کر کے اس طرح چربی، چھچڑے، اور یہ چھچڑے کے نام پہ چربی، یہ چھچڑے ویسے کسی کام کے نہیں ہوتے، ٹوکری پر چھچڑے ڈالنا کہ آپ اس کی ہمدردی کر رہے ہیں کہ میں صفائی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں۔ اور بھی جو بھی آپ کرتے ہوں، سمجھے، ہڈیاں نلیاں جو مطلب ان کام کی اور اس میں جا سکتی ہیں، وہ سرکائیں گے اپنی ٹوکری میں، نہ یہ بانگے۔ ہاں اگر یہ بانٹ رہے ہیں، وہیں بانٹتے بھی ہیں، بعض وقت کٹتا جاتا ہے، بٹتا جاتا ہے، تو اب ہاتھ بڑھا کے لے لیا آپ نے، وہ الگ چیز ہے، اس نے دیکھا آپ کو دیا، نو پرابلم، خود لے کر اس میں سے بھر لے کے بانٹ ہی رہا ہے نا یار، چلو ڈالو یار، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اس کو سب سمجھ پڑتی جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور کیا حصہ تھا سوال کا؟ ہو گئے۔ اور جو اجرت طے ہوئی ہو، اجرت پہلے طے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اجرت جہاں ثابت ہے کہ یہ دیں گے اور یہ لیں گے، تو صراحتاً اس کو طے کر لیں، سمجھے، کہ اتنے لوں گا اتنے دوں گا، جو بھی طے ہو گیا۔ اب طے ہونے کے بعد یہ نہیں کہیں کہ صاحب جانور بہت تگڑا نکلا، محنت بہت بڑی ہے، تو تھوڑا یہ جائز نہیں ہے، پہلے دیکھ بھال کے طے کر لیا بس، ٹھیک ہے۔
اور جن چیزوں کے پھینکنے کا رواج ہے وہ پھینکنا پڑے گا. بعض چیزیں تو ضروری ہے پھینکنا، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جو جیسے پیشاب کی جگہیں اور یہ ان کو بیچاروں کو کیا پتا. پھر ان میں مطلب اس کو ناپاک بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات. ویسے گوشت پاک ہے، خون جو ذبح کے وقت نکلا وہ ناپاک ہے، اندر رہ گیا خون وہ پاک ہے. جانور کے اندر رہ جاتا ہے نا کچھ، تو گوشت کے اندر جو رہ گیا وہ پاک ہوتا ہے، باہر بہہ کر نکلا ذبح کا وہ ناپاک ہے. اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ جس سے کہ وہ خون والے ہاتھ ذبح کیا نا، اب تو یہ خون ہاتھ ناپاک ہوئے. اب پانی کی بالٹی صاف ستھری رکھی ہوئی ہے، اس میں ڈوبنگ کی، ہاتھ ڈبائے، چھری دھوئی، اس میں ساری بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا. اب دوسرا جانور ذبح کرنا ہے تو اس کی گردن کی کھال نرم کرنے کے لیے وہی پانی ڈالا، یہ بھی جائز نہیں ہے. ناپاک پانی اب بھی بھلے چھری سے خون نکلے گا لیکن ابھی تو نہیں نکلا نا. تو یہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ ضرورت نہیں ہے. اس سے پانی نہ بھی ڈالے تو کٹ تو جاتا ہے جانور، لیکن ٹھیک ہے کھال نرم ہو جاتی تھوڑی. تو اس کا طریقہ یہ کہ جو صاحب خانہ ہے اس کو بول دیا جائے کہ وہ گلاس بھر کے لائے اپنا صاف ستھرا پانی، وہ ڈالے. آپ اس کی گردن پر جو بھی کرنا ہاتھ پھیر کے کہ وہ پانی پھیل جائے، نرم ہو جائے، تو یہ پاک پانی چلا جائے گا اس طرح. مگر آپ کا ہاتھ خون والا ہوگا تو پھر یہ ناپاک ہوتا رہے گا. پہلے ہاتھ دھونا ہوگا، یا اسی کو بتا دے کہ ایک ہاتھ سے ڈالے دوسرا ہاتھ سے کھال نرم کرے گلے کی. یہ بھی صورت ہے. تو یہ خود مطلب جب اللہ کا خوف ہوگا دل میں تو اللہ پاک ایسی باتیں سجاتا رہے گا آپ کو. اخلاص ہونا چاہیے، نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. اور جانور کے گوشت کو بعض اوقات دھونا پڑتا ہے، کھال بکرے کی گزرنے کے لیے پانی والا ہاتھ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہاتھ چلا جائے جلدی. تو یہ بھی وہی بالٹی کا ناپاک خون والا جس میں ابھی چھری دھوئی تھی خون آلود، وہی پانی ڈالا. اب یہ جہاں جہاں لگتا جائے گا گوشت کا اگلا حصہ اوپر ہی یہ ناپاک ہوتا گیا. پھر اندر میں دھونے کے لیے پھر وہی بالٹی کا پانی ڈالا، اور چھوٹے میں بھی ڈالتے ہیں بڑے میں بھی ڈالتے ہیں اس طرح. اب یوں یہ گوشت جو ہے جہاں جہاں یہ ناپاک پانی لگ رہا ہے یہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. اچھا خاصا پاک ہوتا ہے گوشت، اس کو یہ ناپاک کیا جاتا ہے. پھر گندگی جو ہوتی ہے پیٹ کی یہ بھی چربیوں میں بعض اوقات رہ جاتی ہے. اور مطلب یہ جو مسائل ہیں جو میں کہتا جاتا ہوں یہ مجھ سے زیادہ سمجھ آتی ہوگی. غدود جو نکل سکتے ہیں پھینک دینے چاہیے. غدود کھانے کی اجازت نہیں ہے. غدود گول گول چھوٹے بڑے بہت ڈلیاں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر، تو یہ جتنا ہو سکتا ہے نکالنا چاہیے. کپورے جو نکال کر اس کو ضائع کیے جائے. کپورے یہ لوگ کھاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ان کو، ناجائز ہے اس کا کھانا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو جانور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.